تمام دوستوں کے لیے شبھ کامنائیں۔ دوستوں، آج کی عالمی خبروں میں جنوبی ایران کے بندر عباس شہر میں رجائی بندرگاہ پر ایک زبردست دھماکے میں 25 افراد ہلاک اور 516 زخمی ہو گئے۔ دھماکے کی وجہ ممکنہ طور پر کیمیکل سے بھرے کنٹینرز کا پھٹنا بتایا جا رہا ہے، جس سے 50 کلومیٹر دور تک دھماکے کی آواز اور اثر محسوس ہوئے۔ ایرانی حکومت نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان عمان میں جوہری مذاکرات میں یورینیم کی افزودگی اور میزائل پروگرام سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ایران اپنا جوہری پروگرام پرامن قرار دیتا ہے اور میزائل پروگرام پر کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں، جبکہ امریکہ 3.67% افزودگی کی اجازت یا مکمل خاتمے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ اختلافات معاہدے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ بھارت کے حالیہ اقدامات کی وجہ سے پاک بھارت سرحد پر شہریوں کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں کئی خاندان ایک دوسرے سے ملاقات کرنے سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس صورتحال نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید کشیدہ کر دیا ہے۔ روس نے یوکرین کے مختلف علاقوں پر تقریباً 150 ڈرون حملے کیے، جس میں ایک شخص ہلاک اور 14 سالہ لڑکی زخمی ہو گئی۔ یہ حملے روسی صدر پوتین کی جنگ ختم کرنے کی خواہش پر ڈونالڈ ٹرمپ کے شکوک کے بعد کیے گئے۔ روس نے دعویٰ کیا کہ اس نے کرسک کے باقی حصوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، لیکن یوکرینی حکام کے مطابق لڑائی ابھی جاری ہے۔ چین کی سیٹلائٹ کمپنی چانگ کوانگ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی پر امریکہ نے الزام عائد کیا ہے کہ وہ یمن میں حوثی باغیوں کو امریکی جنگی جہازوں پر حملے کرنے میں مدد فراہم کر رہی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ چین اپنی سویلین ٹیکنالوجی کو دفاعی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ کمپنی نے ان الزامات کی تردید کی ہے، مگر امریکہ نے اس کے چین کے ساتھ تعلقات پر سوالات اٹھائے ہیں۔ کینیڈا کے شہر وینکوور میں ہفتے کے روز ایک اسٹریٹ فیسٹیول کے دوران ایک ڈرائیور نے ہجوم پر گاڑی چڑھا دی، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ فلپائنی کمیونٹی کے لاپو لاپو ڈے کی تقریب کے دوران پیش آیا، جو 16ویں صدی کے فلپائن کے نو آبادیاتی مخالف رہنما کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف غزہ میں فلسطینیوں کو امداد فراہم کرنے کے لیے اسرائیل کی قانونی ذمہ داریوں پر غور کر رہی ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں امداد روک دی ہے، جس پر اقوام متحدہ نے ICJ سے رائے طلب کی ہے۔ ICJ کا مقصد اسرائیل کے اقدامات کا جائزہ لینا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ یوکرینی صدر زیلنسکی روس کے ساتھ غیر مشروط جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ میکرون نے اپنے بیان میں بتایا کہ یوکرین میں پائیدار امن کے قیام کے لیے فرانس اور برطانیہ کا اتحاد اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ وہ یوکرین کے ساتھ مل کر جنگ کے خاتمے کی کوششیں کریں گے۔ ٹک ٹاک جاپان میں اپنی ای کامرس سروس متعارف کرانے کی تیاری کر رہا ہے، جہاں صارفین مختلف مصنوعات خرید اور بیچ سکتے ہیں۔ یہ اقدام فرانس اور جرمنی میں اسی طرح کی سروس کے آغاز کے بعد آیا ہے۔ امریکہ میں ٹک ٹاک کا مستقبل غیر واضح ہے، جہاں صدر ٹرمپ نے معاہدے کے لیے مزید وقت دینے کا عندیہ دیا ہے۔ ٹائٹینک جہاز کے ایک بچ جانے والے کا لکھا ہوا خط، جو اس نے 1912 میں جہاز کے سفر کے دوران لکھا تھا، نیلامی میں 3 لاکھ پاؤنڈ یعنی تقریباً $4 لاکھ میں فروخت ہوا۔ کرنل آرچبالڈ گریسی نے اس خط میں جہاز کے بارے میں اپنے تاثرات اور اس کے سفر کو بیان کیا تھا۔ یہ خط اس وقت کے ٹائٹینک حادثے کے حوالے سے ایک اہم تاریخی دستاویز سمجھی جاتی ہے۔ استنبول کی استغاثہ نے اعلان کیا ہے کہ استنبول کے میئر اور اپوزیشن رہنما اکرام امام اولو کے قریب 50 ساتھیوں اور حامیوں کو بدعنوانی کے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں امام اولو کے بھائی اور میئر کے اعلیٰ معاونین بھی شامل ہیں۔ استغاثہ نے 53 افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، جن میں سے 47 کو حراست میں لے لیا گیا۔ امام اولو، جو صدر اردوان کے اہم مخالف ہیں، 19 مارچ کو گرفتار ہوئے تھے اور بعد میں بدعنوانی کے الزامات میں احتیاطی حراست میں بھیج دیے گئے تھے۔ اور دوستوں، آخر پر یہ خبر کہ نیپال کے دارالحکومت کاٹھمنڈو میں تعلیمی اصلاحات اور تنخواہوں میں اضافے کے لیے مظاہرہ کرنے والے اساتذہ اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی۔ پولیس نے احتجاجی اساتذہ کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ اس جھڑپ کے نتیجے میں کم از کم 7 اساتذہ اور کئی پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ تو دوستوں، یہ تھا آج کی عالمی خبروں کا احوال۔ دوستوں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔